السلام علیکم دوستو، جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا ہمارے نصاب میں انگلش کا جو مضمون ہے اس میں ایک لیسن تھا جس لیسن کا ٹائٹل تھا دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، ایک ایسا بندہ جو خود ہسپتال بن چکا ہے۔ اور یہ مضمون ہمیں پڑھایا گیا، یہ لیسن پڑھایا گیا تو یہ ایک بڑا اویکننگ قسم کا، جگانے والا، بیدار کر دینے والا مضمون تھا، کیونکہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو جس بیماری کو پڑھتا تھا اس کو لگتا تھا یہ بیماری اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ جس بیماری کے سمپٹمز کو پڑھتا تھا، سائنس کو پڑھتا تھا، اس کے کانسیکوینس کو پڑھتا تھا اور دیکھتا تھا اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ وہ ساری کی ساری بیماریوں کو پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ اسے یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ بیماری مجھ میں پائی جاتی ہے۔ کچھ یہی حالت ہماری پوری قوم کی ہے، بلکہ ساری کی ساری دنیا اس مسئلے کا شکار ہے۔ آپ ٹی وی لگائیں، کوئی چینل لگا لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ نیچے جو پٹی چل رہی ہے یا سامنے کوئی اگر نیوز پڑھ رہا ہے یا کوئی اینالسٹ بیٹھا ہے وہ کرونا پہ بات نہ کر رہا ہو۔ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، اخبار کا شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ہو جس پہ کرونا کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر موجود نہ ہو۔ ایون کہ فلمی صفحے پہ میں حیران ہوں، پچھلے چند دن سے جان کے میں نے فلمی صفحہ دیکھا تو فلمی صفحے پہ جو ہمارے فلمی ستارے ہیں وہ بھی کرونا کے بارے میں رائے دے رہے ہیں۔ تو کرونا اس وقت واٹس ایپ آپ نکال کے دیکھیے اپنے، اس پہ ڈھیروں میسج آپ کو کرونا کے ملیں گے۔ پاکستان میں اور دنیا ساری میں جو گوگل ٹاپ ٹرینڈز ہیں اس میں کرونا اس وقت نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ سرچ کرونا کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں دن کی بے شمار طرح کی انفارمیشن کرونا کے حوالے سے ملتی ہے، اور یہ انفارمیشن میں ایک بڑی تعداد کی جو انفارمیشن ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی، وہ کسی ایکسپرٹ نے نہیں لکھی ہوتی، اس پہ کسی ماہر کی رائے نہیں ہوتی، اور کئی طرح کے وائس میسج آپ کو ملیں گے جو کریٹ کیے جاتے ہیں، وہ سنسنی پھیلا دیتے ہیں اور ایک دم سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ دراصل فیئر کہیں نہ کہیں بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ فیئر کا بڑھنا، خوف کا بڑھنا بڑا ہی خوفناک ہے۔ آپ فیئر پہ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ اس سکرین پہ بھی شیئر کروں گا۔ حقائق یہ ہیں کہ فیئر بذات خود امیونٹی کو کم کرتا ہے۔ فیئر جو ہے، خوف اگر بڑھ جائے تو انسان کی صحت ویسے ہی نیچے جانے لگ پڑتی ہے۔ فیئر اگر بڑھ جائے تو فیئر پری میچور ڈیتھ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وقت سے پہلے بندہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ فیئر لا آف اٹریکشن، یعنی جو ایک کشش کا قانون ہے، اس کو ایکٹیو کرتا ہے کہ وہ تمام آپ کے خدشے اور تمام آپ کے جو خوف ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو، بیماری کو، تکلیف کو آپ کی طرف کھینچنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو فیئرز ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں فیئرز کے حوالے سے بیسک یہ بھی انفارمیشن ہونا چاہیے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو بورن فیئر ہے، پیدائشی جو خوف اس کے ہوتے ہیں، صرف 2 خوف ہوتے ہیں۔ ایک خوف اس کو گرنے کا ہوتا ہے کہ میں بلندی سے گر نہ جاؤں۔ آپ کسی بچے کو پکڑیے، ایسے کر کے پکڑیے اور تھوڑا سا ایک دم نیچے کیجیے، پکڑے پکڑے میں، تو ایک دم سے دیکھیں گے اس کے چہرے پہ تبدیلی آئی ہے، اس کے جو ایکسپریشن ہے وہ بدلیں اور وہ رونے لگ پڑے گا، یا ایک دم اس کا سانس اکھڑنے لگ پڑے گا، کیونکہ بلندی سے گرنے کا خوف انسان میں بون خوف ہے، پیدائشی خوف ہے، یہ پیدا نہیں کیا جاتا، پیدائشی طور پہ موجود۔ دوسرا خوف اونچی آواز کا ہے، دھڑم کی آواز کسی کو بھی آتی ہے، وہ بچے کو، بڑے کو آتی ہے، تو ایک دم سے بندہ کانپتا ہے اور بندہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ اونچی آواز کا خوف اور بلندی سے گرنے کا خوف، یہ پیدائشی 2 خوف ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ باقی سب کے سب خوف ہم سیکھتے ہیں، ہم لرن کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو موت کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ وقت گزاریے، ممکن ہے وہ بچہ پوچھے آپ سے کہ پاپا مرنا کیا ہوتا ہے، موت کیا ہوتی ہے، قبر کیا ہوتی ہے، دنیا سے جانا کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت کے بعد بندے کو یہ خوف اور یہ زندگی اور موت کی اہمیت کی سمجھ آتی ہے۔ زندگی کے کتنے ایسے خوف ہیں جو ہمیں انجیکٹ کیے جاتے ہیں، بھوت پریت کے، جن بابا کے، ٹیڑھی پہلوں والی چڑیل میں بچپن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے آج تک نہیں ملی۔ یہ کئی طرح کے خوف ہمیں ملتے ہیں اور یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ امتحانات میں فیل ہونے کا جو خدشہ ہے یہ بھی کہیں ساتھ چلتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میچور ہو چکے ہیں، عمر ان کی بڑی ہو چکی ہے اور کہیں ان کو امتحانات کا فیئر تھا، آج بھی ان کے خواب میں امتحان آ جاتے ہیں، حالانکہ فیئر بڑا پرانا ہے، زندگی میں وہ امتحان نہیں رہے، امتحانوں کی شکل بدل چکی ہے، میچور ہو چکے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پرانے خوف ان کی جان نہیں چھوڑے۔ مجھے وہ ہاتھی کی مثال ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں پہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہاتھی، ایک زنجیر باندھی جاتی ہے اور وہ زنجیر کا دوسرا سرا ایک ہک کے قلعے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھی کا بچہ بڑا ہوتا ہے، زنجیر پاؤں کے سائز کے مطابق تھوڑی سی بڑی کی جاتی ہے، اور جب وہ بالکل جوان ہاتھی ہو جاتا ہے بڑا زور لگاتا ہے، ساری زندگی زور لگاتا ہے، بچپن سے بلوغت تک زور لگاتا رہتا ہے کھولنے کی، لیکن وہ زنجیر ٹوٹتی نہیں ہے، کھلتی نہیں ہے، کیونکہ زنجیر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہاتھی کو روک سکے۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہاتھی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے اور زنجیر کمزور ہو چکی ہوتی ہے،
قلعے والی سائڈ سے، ہک والی سائڈ سے وہ زنجیر کھول دی جاتی ہے. زنجیر صرف پاؤں کو لگی ہوتی ہے، لیکن ہاتھی، جوان طاقتور ہاتھی بھاگتا نہیں ہے. کیوں نہیں بھاگتا؟ وہ زنجیر جو اس کے پاؤں کو لگی ہوتی ہے، وہ پاؤں کو زنجیر پھر نہیں لگی ہوتی، وہ اس کی سوچ کو لگ چکی ہوتی ہے. اور جس کے بھی یہاں جندرا لگ جائے، جس کے بھی یہاں تالا لگ جائے، جس کے بھی یہاں پر لاک لگ جائے، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا. تو وہ ہاتھی والی مثال ہمارے ساتھ بھی کہیں چل رہی ہے. کرونا کا خوف اس قدر بڑھ چکا ہے اور اس قدر اس پہ ڈسکشن ہے، ہر بندہ کرونا پہ بات کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم دن میں ایک پراپر ایک ویڈیو پروڈیوس کرتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. دن میں کوئی بڑی امپورٹنٹ 2-3 چیزیں جو کرونا سے ریلیٹڈ ہیں، جو احتیاط سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کی زندگی کو بچانے سے ریلیٹڈ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ساری پوسٹیں ہی اس پہ چلی جائیں. تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم اتنی ضرورت کے مطابق انفارمیشن جو بڑا ضروری ہے، جو بتانا ضروری ہے، جو انفارم کرنا ضروری ہے، وہ تو دے سکتے ہیں. لیکن اتنے خوف کو بڑھا نہیں سکتے جو خوف حقیقت سے نکل کے ایک کہہ لیجئے بالکل ایک فرضی دنیا میں آپ کو لے جائے اور اتنے خدشے میں لے جائے کہ آپ بالکل ہی فنا ہو جائیں، بالکل ہی ختم ہو جائیں. دنیا میں فیئرز پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ لگا ڈیتھ کا فیئر بڑا ٹاپ فیئر ہے. یہ اتنا برانڈ ہوا ہوتا ہے، اور ہم زندگی میں جیسے میچور ہوتے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں، مرنے والوں کو ارد گرد کئی لوگ مر جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، جنازے کو دیکھتے ہیں. یہ موت کا خوف ہمیں بندے کا پتر بھی بنا کے رکھتا ہے، یہ ہمیں ٹھیک رکھتا ہے. لیکن یہ خوف بڑھ جائے اگر، یہ ایک نفسیاتی عارضہ بن جاتا ہے اور پھر ہماری زندگی کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے. یہی حالت ہر طرف ہو رہی ہے. میڈیا کو دیکھ کے، اخبارات کو پڑھ کے، انفارمیشن، واٹس ایپ، ہر چیز کو سنتے سنتے دی مین ہو واز اے ہاسپٹل والی حالت پوری قوم کی بن چکی ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ اگر احتیاط کر رہے ہیں، آپ اگر محتاط ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اگر گھر تک پابند کیا ہوا ہے، غیر ضروری آپ نہیں نکل رہے، کوئی مریض ہے اس کے قریب آپ نہیں جا رہے، ہاتھ آپ نہیں ملاتے، چہرہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو خدا را پھر اللہ پہ چھوڑ دیجیے. توکل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اونٹ کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے تو اس کے بعد توکل شروع ہو جاتا ہے. ہم نے اگر پوری احتیاط کر لی ہے، خدا کے لیے، خدا پہ، رب پہ چھوڑنا سیکھیں. چیلنج، کرائسس، مسئلے، یہ آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، یہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے بھی آتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی احتیاط پوری کر لی ہے، احتیاط اپنی جگہ پہ ہے، احتیاط کے خلاف نہیں ہوں، لیکن احتیاط مکمل کرنے کے بعد پھر لازم ہے کہ پھر پرسکون ہو کے بیٹھ جائیے. جو سرکل آف انفلوئنس ہے، جو کر سکتے ہیں آپ اور جو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے. لیکن اگر آپ خوف کو اتنا طاری کریں گے کہ آپ نفسیاتی مریض بن جائیں، آپ کچھ کر ہی نہ سکیں، تو آپ کی زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا. ایون ریلیشنز خراب ہو جائیں گے آپ کے، ایون آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے. سب سے زیادہ فیئر کا جو امپیکٹ ہے وہ سائنس، میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے اور سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ فیئرز جب بھی طاری ہوتے ہیں پیٹ زیادہ خراب ہوتے ہیں، فیئرز جب بھی طاری ہوتے ہیں امیون سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے اور بیماریاں اور زیادہ حملہ کرنے لگ پڑتی ہیں. تو خوف احتیاط کی حد تک ٹھیک ہے، احتیاط کے بعد، پوری احتیاط کے بعد آپ کو اللہ پہ چھوڑنا اور امید رکھنی ہے. آپ کو یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ فیئر کے نا ترجمے بڑے مزیدار ہیں. فیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ FEAR ہے، تو اسے کہا جاتا ہے فالس ایویڈنس اپیلنگ ریئل. یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جو بیسیکلی تو فالس ہے، جھوٹا ہے، لیکن لگ سچا رہا ہے. فیئر پایا جاتا ہے صرف آپ کے دماغ میں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، امیجینیشن میں پایا جاتا ہے. حقیقت میں حقائق بالکل مختلف ہوتے ہیں. ہمیں ڈینجر سے ڈرنا چاہیے، جو خطرہ ہے، جہاں پر خطرہ شروع ہو جاتا ہے وہاں ضرور ڈرنا چاہیے، چھت سے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. اگر احتیاط بتائی گئی ہے، جس احتیاط کو چھوڑ کے آپ جگہ جگہ پھرنے لگ پڑتے ہیں تو پھر آپ خطرے میں چلے جاتے ہیں. لیکن مکمل احتیاط کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ زندگی کو انجوائے بھی کیجئے، اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیجئے، اپنے بچوں کو وقت بھی دیجئے. میرا چند دنوں میں جو مشاہدہ ہے اور فیڈ بیک ہے میں دینا چاہوں گا، ان چھٹیوں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرا تعلق میرے بچوں سے اور مضبوط ہو گیا. میں ان کو اور زیادہ وقت دینے لگ پڑا ہوں، میں اور زیادہ اچھا پڑھانے لگ پڑا ہوں. میں آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کیا کیا پڑھا رہا ہوں، میں کیا کیا ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کس طرح ان کو 2-2.5 گھنٹے انگیج کر رہا ہوں. اور جیسے ہی میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے اپنا پاس ہی گھر ہے پہنچتا ہوں تو بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پاپا پڑھانا کب ہے آپ نے. وہ انتظار کرتے ہیں. میرا ریلیشن جو ہے بچوں سے وہ مضبوط ہوا ہے. میں اپنے بزرگوں کو زیادہ وقت دینے لگ پڑا ہوں، میں اپنی فیملی کو زیادہ وقت دینے لگ، میں اپنے آپ کو زیادہ وقت دینے لگ پڑا ہوں. میرا مطالعہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، میری لرننگ بڑھ گئی ہے. میں شاید پچھلے کئی سالوں سے اتنا نہیں سیکھا ہوگا جتنا ان چند دنوں میں سیکھا ہے، کیونکہ لرننگ کی ہیبٹ تھی.
میں اب یہ بھی ایڈ کرتا جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں عمر ریاض صاحب, کل ان کی کال آئی تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا جی ہم دونوں خوش قسمت ہیں, ہمیں سیکھنے کی اور کتابیں پڑھنے کی عادت تھی, تو جیسے ہی وقت ملا ہمارا مطالعہ اور بڑھ گیا ہے, لکھنا بڑھ گیا, پڑھنا بڑھ گیا ہے, ریڈنگ اور لرننگ ایٹیٹیوڈ سے بہت کچھ ہم نے سیکھنا شروع کر دیا. پرابلم ان کے ساتھ ہے جن کے پاس لائبریری ہیں, جن کے پاس کتابیں ہیں, جن کے پاس گوگل ہے, جن کے پاس یوٹیوب ہے, سب کچھ ہے, لیکن سیکھنے کی عادت اور مزاج نہیں ہے. اب سے شروع کر دیجئے, چھوٹی سی عادت سے شروع کیجئے, ایک صفحہ پڑھنا شروع کیجئے, چھوٹا سا کوئی اچھا کام کیجئے, چند دن میں آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گا. اگلے کئی ماہ تک جو نظر آ رہا ہے سکولز نہیں لگنے, ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے. آپ نے بچوں کو خود پڑھانا ہے, ان کے فرسٹ ٹرم کے کام کو شروع کر دیجئے, کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھیے. اچھی مصروفیت بندے کو ذہنی طور پہ پازیٹیو رکھتی ہے, بندے کو ہیلدی رکھتی ہے. میں تو وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں, خدارا نوکری سے ریٹائر ہو گئے, کاموں سے ریٹائر نہ ہو جائیے گا, کیونکہ اگر آپ نے کام کرنے چھوڑ دیے تو زنگ لگ جائے گا اور آپ جلدی مر جائیں گے. صحت مند رہنے کے لیے مصروف رہنا بہت ضروری ہے, اور ذہن کا مصروف رہنا بہت ضروری ہے. جس طرح آواز کی ایکو ہوتی ہے, میری یہ ایک ہم ریکارڈ کریں تو ہال میں بیٹھ کے ریکارڈ کریں تو میری آواز کی ایکو بھی اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے اندر کی بھی ایک ایکو ہوتی ہے. آپ جب اچھا پڑھتے ہیں, اچھا سنتے ہیں, اچھا جانتے ہیں تو آپ کی ایکو پازیٹیو ہوتی ہے. خدارا کبھی ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول بند کیجئے اور 5-7 گھنٹے گزار کے دیکھیے, کبھی 2 دن ٹی وی کے بغیر گزار کے دیکھیے, کبھی 2-4 دن اخبار کے بغیر گزار کے دیکھیے. بیسک جو انفارمیشن, اطلاع جو ضروری ہے, جو جاننا ضروری ہے وہ جان لیجئے. لیکن ریپیٹ بریکنگ نیوز, خدشے خطرے, مر گئے, لٹ گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, اتنے مریض بڑھ گئے, اتنا, اگر یہی سنتے رہیں گے تو یاد رکھیے آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ذہنی صحت پہ جو ان سے وہ اثرات پڑیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی حالت رہی تو پاکستان میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد بڑھ جائے گی, سیکیٹری کی میڈیسن بھی زیادہ ہمیں کھانی پڑیں گی. خدا کے لیے اپنا دھیان کیجئے. ہمیں جسم کی صحت کے ساتھ ساتھ ذہن کی صحت بھی قائم رکھنی ہے. ہمیں پیشنٹ نہیں بن جانا, ہمیں مریض نہیں بن جانا, ہمیں ڈپریس نہیں ہو جانا. اتنی منفی خبریں سننے سے اور کچھ ہو نہ ہو آپ نا امید ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, نا امیدی کفر ہے. یہ منع کی گئی ہے کہ اتنا نا امید نہیں ہونا, آپ نے اللہ سے پوری امید لگا کے رکھنی ہے. احتیاط کیجئے, اللہ سے رجوع کیجئے, دعا کیجئے, صاف ستھرے رہیے. آپ یہ کمال دیکھیے, ویسے یہ جملہ کہتے ہوئے بڑی مجھے جرأت چاہیے کہنے کے لیے کہ وہ ساری کی ساری پریچنگ کہ ہاتھ دھونے چاہیے, صاف ستھرا رہنا چاہیے, سادگی ہونی چاہیے, فیملی کو وقت دینا چاہیے, یہ سب کے سب ہم مبلغ جو بات کرنے والے پریچرز ہیں, ٹیچرز ہیں, علماء ہیں, ٹرینرز ہیں, سپیکرز ہیں, ہم سارے کب سے لگے ہوئے تھے. قربان جائیے اللہ کی ذات, کیا خوبصورت انداز ہے. ایک بیماری آئی ہے اور سارے کے سارے بندے کے پتر بن گئے. وہ جو ہم کہہ رہے تھے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا جی ہائیجینز اچھے ہونے چاہیے کلاسوں میں, سارے کے سارے کہتے رہے جی صاف ستھرا رہنا چاہیے. دین ہمارا 1400 سال, دیکھیں دین میں سارے اسباق, سارے لیسنز موجود تھے کہ سادگی, پولوشن نہیں ہونی چاہیے, گند نہیں پھیلانا, صاف ستھرے رہو, ہاتھ صاف رکھو, فاصلہ صحیح رکھنا چاہیے, دوسرے کو تنگی آپ سے نہیں ہونی چاہیے. ایک دم سے ایک وبا آئی ہے اور سارے کے سارے لائن میں بالکل سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے یہی بنیادی احتیاط والا انداز زندگی میں ہمیں لے کر چلنا ہے. چند دن بعد انشاءاللہ یہ کرونا دنیا سے ختم ہو جائے گا, لیکن ہمیں یہ کرونا بڑے اسباق دے کے جائے گا, بڑے لیسنز دے کے جائے گا. سمجھدار عقل والوں کے لیے نشانی ہے. آپ اس سے سیکھنا چاہیں تو بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں. سارا نظام, ساری مشینری آپ کی چل رہی تھی, آپ کے پاس وقت نہیں تھا. اب تو جناب والا وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس. آپ کو لگ رہا تھا کہ میں مینیج نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ میرے جیسے اسپیکر ٹرینرز کو جس ٹاپک پہ بلایا جاتا تھا ورک لائف بیلنس تھا. گھر کی زندگی, دفتر کی زندگی میں مینج کیسے کریں, ٹائم کیسے ڈیوائڈ کریں. حضور بڑا اچھا ورک لائف بیلنس ہو گیا. ورک ہے کوئی نہیں اور فیملی آپ کے پاس ہے. آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں, بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں. میرے کئی ایسے محبت کرنے والے فینز, فالوورز ہیں جنہوں نے میسج کر کے بتایا کہ شاہ صاحب ہم نے میڈیٹیشن شروع کر دیا ہے, ہم نے روز مراقبہ شروع کر دیا ہے, ہم یوٹیوب سے سرچ کر کے ہم نے سیکھا ہے کہ یوگا کیسے کرنا ہے, مراقبہ کیسے کرنا ہے. اور کئی لوگوں نے کہا جی ہم نمازوں کی اور پابندی کرنے لگ پڑے ہیں. کئی لوگ روز ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے لگ پڑے ہیں. مجھے روز کتنی تصویریں آ رہی ہیں, لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بورڈ پہ پڑھاتے ہوئے تصویریں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. لوگ کتابوں کو انڈر لائن کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم نے کتابیں شروع کر دی ہیں. لوگ ان موویز کی لسٹ بھیجتے ہیں کہ جی ہم نے نئی یہ موویز دیکھی, ان سے سیکھا بڑا کچھ ہے. تو آپ خدا را اپنی زندگی میں یہ جو ایک کرائسس کا ٹائم ہے اس میں رینیو کیجئے لائف کو,
پریورٹی سیٹ کیجئے اور ذرا دیکھیے جانا کدھر ہے، آئے کہاں سے تھے، ہیں کہاں پر اور جانا کہاں پر ہے۔ خوف کو ختم کیجئے اس سے پہلے کہ خوف آپ کو ختم کر دے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کورونا نہ مارے لوگوں کو، خوف نہ مار دے۔ تو ہمیں کورونا سے تو لڑنا ہے، احتیاط تو کرنی ہے، لیکن اس خوف کی جنگ سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ زندگی کی وہ تمام چیزیں جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اویل کرنی چاہیے، وہ تمام اچھی چیزیں، تمام پازیٹیو چیزیں، ان کو ضرور اویل کیجئے۔ اپنی زندگی کے رنگوں کو خراب نہ کیجیے۔ یہ لائف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، کلرفل لائف ہے۔ اس کے کلر اتنے قائم رہنے چاہیے جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اپنا بڑا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔